جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عشق رسول۔ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے ائمہ مجتہدین کا عشق رسول۔ ابتداً درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں نا، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئیں، اور یہ آپ کی رحمتوں سے حصہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں تو رحمتوں کی حاجت ہے نا، رحمتوں کی ضرورت ہے، تو رحمتوں کا در کھلا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم عشق رکھتے ہیں، ان کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی عشق رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ جی ہمارے پروگرام کا نام ہی عنوان ہی عشق رسول ہے، اور عشق رسول ایمان کی جان۔ عشق کیا ہے؟ اللہ اللہ، عشق کیا ہے ہم کیا بیان کریں۔ عشق کا کسی نے پوچھنا ہے تو وہ عاشق اکبر صدیق اکبر سے کوئی پوچھے، کسی نے عشق کا پوچھنا ہے تو وہ بلال حبشی سے پوچھے کہ جن کی تپتی ہوئی ریت پر پیٹ ہوتی تھی تب بھی وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نغمے گنگنا رہے ہوتے تھے۔ عشق کا کسی نے پوچھنا ہے تو سلمان فارسی سے پوچھے۔ عشق رسول تو ایک آگ ہے، جب دل میں لگ جایا کرتی ہے تو محبوب پہ وہ فدا کر دیا کرتی ہے۔ ایک فداکاری کا ایک جذبہ ہوا کرتا ہے، ایک وفاداری کا ایک جذبہ ہوا کرتا ہے، اور یہ عشق رسول وہ ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ اسی لیے ہم جب عشق رسول کو دیکھتے ہیں، اس عنوان کو دیکھتے ہیں، اور اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، تو ہر جگہ ہمیں یہ عشق رسول کی کار فرمائیاں نظر آتی چلی جاتی ہے۔ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ شعر بھی ہے نا کہ سبحان عشق تیرے صدقے اللہ اللہ، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ کیا خوب یعنی بات آگ کی ہے۔ لگی بھی ہوئی ہے، اللہ لیکن یہ آگ عشق کی ہے، عشق کی اور آگ اس ہے۔ کی انتہا یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، آگ ہے نا وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ خوبصورت انداز۔ اور عشق کا کسی نے پوچھنا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، جلنے سے چھٹے سستے، یعنی جہنم کی آگ سے جلنے سے بچنا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑے سستے چھوٹتے ہیں، کہتے ہیں نا سستے چھوٹ گئے۔ کیا سستا کیسے چھوٹ رہے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ عشق رسول کے دل میں آگ لگا لو، یہ وہ آگ ہے کہ جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ تو عشق رسول دین کی بنیاد ہے، ایمان کی اصل ہے، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب میں آپ کو نظر آئے گا، ہمارے بزرگان دین اسلاف سب کی سیرت میں آپ کو عشق رسول نظر آئے گا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ائمہ مجتہدین کا عشق رسول۔ ائمہ مجتہدین یا ائمہ امام کی جمع ہے۔ وہ امام حضرات، وہ عظیم ہستیاں دین کی، وہ عظیم ہستیاں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ جن کو ائمہ مجتہدین کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ جن کو دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان فالو کرتے ہیں۔ ان کا قول، ان کی بات دین میں حجت ہوتی ہے، ہم ان کی بات کو تسلیم کیا کرتے ہیں۔ اور کیوں دین میں حجت ہوا کرتی ہے؟ کیونکہ ان کی سچی وفاداری تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گویا فنا کر دیا۔ کس انداز سے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھنے، جی توجہ، دین کو سیکھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے وقف کر دی۔ آج اگر ہم انہیں مانتے ہیں، ہم امام اعظم کو تسلیم کرتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، دنیا بھر میں آج ان کو ماننے والے کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں۔ کیوں؟ دین میں ان کا قول حجت کیوں ہے؟ کیوں تسلیم کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے واقعی دین کو حقیقی معنوں میں سیکھا، قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس کے بعد احادیث کو جانتے تھے، اصول حدیث کو جانتے تھے، علم معنی، علم بیان، علم بدیع
کی، ایک ہی علوم کے بحر کے اندر انہوں نے غواصی کی ہے، اس کے بعد ان کی دنیا بھر میں بات مسلم ہے، اور جو بنیادی بات اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی سچی وفاداری تھی، تبھی تو اپنی زندگیاں انہوں نے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی نا۔ یہ عشق رسول کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ہم عشق رسول کی تو بات کرتے ہیں، غلام محی الدین بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں، حسنین بھائی بھی موجود ہیں، ہم عشق رسول کی تو بات کرتے ہیں، لیکن عشق رسول کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ عشق ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جن عظیم ہستیوں کا آج ہم نے ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا تعلق قائم کیا، اور سچا تعلق کیسے قائم کیا، ان کے دین کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر دنیا بھر میں لوگوں کو سکھایا۔ تو اسی حوالے سے اپنی پہلے گفتگو کو آغاز کرتے ہیں، غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، عشق رسول کے کیا تقاضے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے ائمہ مجتہدین کا کیا کردار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ دنیا دارالعمل ہے، اور یہاں عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی کو راضی کر کے جو جزا ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی اس کو نیکیوں کی صورت میں، اچھے بدل کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے، دنیا میں کئی لوگ آتے ہیں پھر انتقال ہو جاتا ہے، روز و شب آنا جانا لگا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے پھر ان کو بھلا بھی دیتے ہیں، صحیح، بعضوں کو یاد رکھا جاتا ہے، کتنے آئے کتنے گئے، تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یاد ہمیشہ منائی جاتی ہے، سبحان اللہ، جن کو دلوں میں یاد رکھا جاتا ہے، اللہ اللہ، جن کی یاد منائی جاتی کیا ہے، بات ہے۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہماری گردنیں ادب سے جھک جاتی ہیں، اللہ اللہ، ہمیں ان کے ذکر سے جو ہے نا دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سبحان اللہ، اور زبانوں ایسے کو ہی لذت ملتی بالکل ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں فرمایا نا، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ نماز میں، اور اس میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں، ہر نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ آخر وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیین، انبیاء کرام، شہداء، صالحین، ائمہ مجتہدین۔ آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری ان کی زندگی کا جزو لا ينفک ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، رسول کا تقاضا ہے، یہی عشق رسول کا تقاضا ہے۔ عشق رسول زبانی کلامی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یعنی تقاضا کہیں تو ڈیمانڈ، بالکل عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب کی ادا کو ادا کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کو حکم دیا، کر کے بتایا، اور اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ آپ دیکھیے، ہم اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو افضل، مکرم، محتشم، معظم اور سب سے برتر بنایا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ نے آپ کو تمام کمالات سے نوازا، تمام جو ہے معجزات سے نوازا، جو پچھلوں کو نہ دیا وہ آپ کو عطا فرمایا، سب کا جمع کر کے آپ کی ذات میں رکھ دیا۔ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا جس نبی کی امت میں آنے کی خواہش انبیاء نے کی، اس پر کروڑ احسان۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے افضل ہستی مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جو سب سے افضل ہے، مکرم ہے، ان کی اداؤں کو ادا کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ اس کے رسول کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ہم امام اعظم کی زندگی دیکھیں، امام مالک کی زندگی دیکھیں، امام شافعی، ائمہ مجتہدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آپ چلتے چلے جائیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کی فرما برداری اور حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزارا، ان کے چرچے ہوتے رہیں گے، ان کی عزت بڑھتی رہے گی، ان کے درجات بڑھتے رہیں گے، اور ان کے ذکر سے اہل ایمان راحت پاتے رہیں گے۔ ائمہ مجتہدین کی ہم بات کر رہے ہیں، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ روزانہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور 2 رکعت میں پورا ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کلام پاک سے کیسی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کلام سے اتنی محبت ہے، تو بتائیے صاحب کلام سے کتنی محبت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
قصیدے لکھنا، حضور کی یاد سے تڑپتے رہنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کا اظہار کرنا، جب روضہ رسول پر حاضر ہوتے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امام الانبیاء، یا امام الانبیاء، یا امام المرسلین، کہ اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو، تو وہاں سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیے، اور غلام محی الدین بھائی سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور کس انداز سے سلام کیا انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا امام المرسلین، یا امام المرسلین سے انہوں نے سلام کیا، اور پھر جواب بھی آیا، اللہ اکبر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نہ صرف سماعت فرما رہے ہیں بلکہ جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ تو بات ساری یہ ہے ہمارے وقار بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس اپنی رضا والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو اسلاف کی زندگیاں ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پڑھتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرح اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، تو پھر زندگی کا لطف ہے، زندگی کا حسن ہے۔ اللہ ہمیں امام اعظم کا صدقہ نصیب فرمائے اور عشق رسول پر رہتے ہوئے ہماری زندگی کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ ہمیں اسی پر موت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غلام محی الدین بھائی کی جو گفتگو ہے اس سے ہمیں ایک بات بھی پتہ چلی کہ ہم نے جسے فالو کرنا ہے نا، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، یا اور بھی امام شافعی، امام مالک، جتنے بھی ائمہ ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر جس کو بھی ہم فالو کریں، یہ بہت اہم بات ہے، جس کو ہم فالو کریں ہمیں اس کی سیرت دیکھنی ہے، اس کی ہمیں زندگی بھی دیکھنی ہے، کیا اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہے، کیا اس نے واقعی دین کو سیکھا ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوا، کیا واقعی اس کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، احادیث کو جانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اس کا تعلق ہے، اور جو علوم ضروری ہیں دین کو سمجھنے کے لیے کیا واقعی وہ چیزیں وہ جانتا ہے، اس کے بعد اور پھر اس کا اپنا کردار، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے فالو کرنا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ جناب کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کچھ جانے نہ جانے، مطلب قرآن پڑھنا تو دور، عربی بھی نہیں جانتا وہ، اور اس کے بعد اگر تھوڑی سی اس کی چرب زبانی ہے تو ہم نے کہا جی واہ 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 کیا بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس شخص کو جس کی ہم نے فالو کرنا ہے اس کے ہم نے کردار کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو حسنین بھائی کی طرف میں آتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نعمان بن ثابت جن کے ہم مقلد ہیں، حضور اگر ان کی ذات کو ہم لیں اور ان کی ذات کو جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے پیارا پیارا، اس دین کی انہوں نے کس انداز سے خدمت کی، اس کی کس طریقے سے انہوں نے محافظت کی ہر طرح کے فتنوں سے، شیاطین اور شیاطین کے جو پیروکار ہیں، ظاہر دین کے دشمن ہیں، کس انداز سے انہوں نے دین کی خدمت کی، اگر اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ جی وقار بھائی، عشق تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر مومن کرتا ہے، سبحان اللہ، اور عشق کرنا بھی چاہیے، اور عشق ضروری بھی ہے، صحیح، کیونکہ عشق کے بغیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کے بغیر، آپ پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہو۔ لا ایمان لمن لا محبت بالکل بالکل، قرآن پاک میں جا بجا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ سے محبت کا قرآن پاک نے درس دیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ کہیں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم دعوے دار ہو اللہ سے محبت کے تو رسول اللہ کی پیروی کرو، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اللہ خود تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ صرف ایک کام کرنا ہے، وہ کیا؟ رسول اللہ کی پیروی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اب تمہیں خود اپنا محبوب بندہ بنا لے گی اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گی۔ کہیں ارشاد آیا کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو در حقیقت تم نے اللہ ہی کی پیروی کی۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے الفت کا تو درس قرآن ہمیں خود دیتی ہے۔ احادیث طیبہ ناطق و شاہد ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور دنیا جہاں سے زیادہ محبت نہ کرے۔
اب مومن تو ہر ایک محبت کرتا ہے، لیکن کسی کی محبت، کسی کا عشق اس پائے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لوگوں میں عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور و معروف ہو جاتا ہے، عاشق امام الانبیاء کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور عشق کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ صحیح، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زبان سے اظہار کے ذریعے عشق کرنا عشق کا ایک تقاضا ہے، زبان سے بھی اظہار کرنا یہ بھی عشق کا ایک تقاضا ہے، نعتیں پڑھنا، یہ ساری چیزیں بھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں احکام لے کر آئے اس کی تبلیغ کرنا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کا ایک منصب اور عشق کا ایک پہلو ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے عشق کے ہر پہلو کو کمال درجے سے ادا کیا، سبحان اللہ، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے عشق کرنا ہو، چاہے وہ قصیدے پڑھ کر عشق کرنا ہو، چاہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں اپنا کر عشق کرنا ہو، چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلا کر عشق کرنا ہو، چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچانا ہو۔ اور جب فقہ کا نام آتا ہے صحیح، تو سب سے پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ دیکھیں وقار بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے ہی صحابہ کرام نے فیض پایا، صحیح، لیکن جو بکثرت فیض پایا ان میں پہلے جو دو نام آتے ہیں وہ آتے ہیں شیخین کریمین کے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک پورا سلسلہ حضرت عثمان، حضرت علی۔ لیکن جو دو شیخین کریمین ہیں انہوں نے بہت زیادہ مقام، بہت زیادہ قرب، بہت زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور پھر ان دو حضرات کی جو سب سے زیادہ فقہ کے اعتبار سے صحبت پائی وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین بہت بنیاد سے حضرت لے کے چلے، اگرچہ میں یہ عرض بھی کرنے والا تھا کہ ظاہر ہے ایک وقت بھی ہے مختصر، لیکن یہ بہت سمجھنے کی بات بھی ہے، میں اس کو بھی بیان کروں گا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے مقلد ہیں، تو یہ کہاں سے یہ دین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے؟ ظاہر دین کا سلسلہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا نا، انہوں نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ سے تابعین، اور تابعین میں ہی امام اعظم ابو حنیفہ آتے ہیں، تو جو ان کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے مسائل جو ہے نا، نماز کیسے پڑھنی ہے اور دیگر احکامات، تو آپ کا پھر آگے کہاں سے سلسلہ جوڑتا ہے؟ اس طرف جو ہے ہمارے اسنین بھائی توجہ دلا رہے ہیں۔ تو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے جو خصوصی فیض پایا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پایا۔ جی بالکل، یہاں سے جو فیض جاری ہوا وہ حضرت سیدنا قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، پھر ان کے شاگردوں میں حضرت ابراہیم نخعی، حضرت حماد، اور پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آیا۔ گویا کہ مختصر سے فاصلے میں یہ فیض نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ یہ پوری ایک کڑی ہے، بیچ میں سے کہیں ایسے ہی نہیں کوئی جس کو کہتے ہیں نا الٹ اب بات شروع ہو گئی ہے نا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں۔ سبحان اللہ، دیگر ائمہ کو اگر دیکھیں تو ان میں امام اعظم جو چار ائمہ ہیں ہمارے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان میں سب سے بڑا رتبہ اس اعتبار سے کہ آپ نے تقریباً 16 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور آپ تابعی بھی ہیں، تو تابعین مینز یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت دیکھا، ان کی صحبت پائی، تو حضور کے زمانے سے بالکل قریب زمانہ آپ کا، 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 150 ہجری میں آپ کا جو ہے وصال ہوا، اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن امام شافعی کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو امام شافعی کو آپ کے جنازے کے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا نکالا گیا تاکہ برکت حاصل ہو۔ اتنے بڑے امام ہیں کہ آپ کا صبح و شام درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ یہ عشق رسول ہے، حضور کی حدیثوں کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر امت تک پہنچانا۔ پورا دن، بلکہ حسنین بھائی پورا دن ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ امام اعظم کی اگر مصروفیات جنہوں نے دیکھی نا، غالباً حضرت مصر بن قدام وہ کہتے ہیں پورا دن میں نے دیکھا ہے کہ سارا دن میں دیکھ رہا ہوں، صبح سے جو مجلس شروع ہوئی ہے علم دین پڑھا رہے ہیں، حضور کی احادیث قرآن پڑھا رہے ہیں، اور جو قرآن و حدیث سے جو سیکھا دوپہر شام رات، اور پھر رات کا جب وقت آتا تھا کہتے ہیں میں نے دیکھا اچھے نئے کپڑے پہن کر آئیں اور رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، رات بھر عبادت ہو رہی ہے، کیا انداز ہے۔ وقار بھائی یہ دیکھیں
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوفہ میں ولادت ہوئی صحیح۔ اور کوفہ میں تقریباً 400 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف لائے۔ اچھا پھر یہ دیکھیے آپ کا مقام دیکھیے، آپ کا عشق دیکھیے، جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا آتا ہے کہ آپ نے 7000 مرتبہ اس جگہ پر قرآن پاک ختم فرمایا تھا جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ امام شافعی کا تذکرہ غلام محی الدین بھائی نے کیا، تو امام شافعی آپ کے فقہ کے متعلق فرماتے ہیں، ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں علامہ جامی کی کتاب شرح جامی، اس میں فرماتے ہیں کہ نعمان کا جو ذکر ہے یہ تو مشک ہے، جتنا کرو پھیلتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہی جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے فقہا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محتاج ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، مدد کی حاجت ہوتی تو میں مزار امام اعظم کے پاس امام شافعی امام اعظم کے مزار پر جا رہے ہیں، بالکل امام اعظم کے مزار پر جاتا، فاتحہ کرتا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا، وسیلہ امام اعظم کے سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق کے صدقے سے میں دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ میرے اس مسئلے کو حل فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور ان کی مشکل حل ہو جاتی۔ آئیے کچھ کالز کی طرف بھی چلتے ہیں۔ جی پروگرام عشق رسول کے رنگ میں سید وقار شاہ صاحب، آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ائمہ مجتہدین کا عشق رسول، اور میرے شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہی اگر دیکھ لیں تو انہوں نے عشق رسول پر کئی کلام لکھے ہیں، اور امیر اہل سنت کا عشق رسول کا سبحان اللہ کیا شان ہے میرے پیر کی۔ سبحان اللہ، واقعی جو پیر نے، ہمارے پیر نے عشق رسول کے جام پلائے ہیں، اور ان بزرگان دین کی محبت کے، جنہوں نے اپنے آپ کو عشق رسول میں رسول کی ذات پہ فنا کر دیا، ان کی محبت کے بھی جام پلائے ہیں، اور یہ مدنی چینل وہی تو کام کر رہا ہے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام مکی اتاری ہے، میں آج آپ کو ہی نعت سناؤں گا۔ مرشد تیرا احسان ہے، مرشد تیرا احسان ہے، یہ حافظ ہے، یہ نگراں ہے، یہ قاری، یہ مبلغ، سبھی پر تیرا سایہ ہے، مرشد تیرا احسان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے محبت کی، ان اللہ والوں سے ہمیں محبت ہے، اور یہ محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں کہ ان کے منقبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو غلام محی الدین بھائی آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ آج ائمہ مجتہدین کا عشق رسول ہمارا موضوع تو ہے، لیکن اس میں بالخصوص ہم امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو امام مالک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جب عشق رسول کی بات آئے اور امام مالک کا تذکرہ نہ آئی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ ہم یہ اس وقت خصوصاً گفتگو کر رہے ہیں کہ ان حضرات نے کس طریقے سے دین رسول خدا کی خدمات کی، ٹھیک ہے نا، اور یہ عشق رسول کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے۔ تو آپ کا عشق کا انداز جو خصوصاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اقوال رسول ہیں، اس کے حوالے سے تھا، کچھ اگر اس کو بیان کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق مدینہ، سبحان اللہ، ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے عاشق مدینہ، مدینہ میں رہنے والے تھے، اور یہ بھی محبت کی ایک دلیل ہے کہ آپ مدینے میں رہے، مدینے سے باہر جانا گوارا نہیں کرتے تھے، مدینے کا اتنا ادب تھا۔ جانتے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ امام مالک اور عشق مدینہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہمیں مدینے سے محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ بھی عشق رسول کا تقاضا ہے، جہاں محبوب ہیں اس شہر سے محبت ہو، وہاں کے کبوتروں سے محبت ہو، وہاں کے ہریال گنبد سے محبت ہو، وہاں کی گلیوں سے محبت ہو۔ زندگی بھر آپ نے کبھی چپل نہیں پہنی پاؤں میں، اور جب بھی کبھی مدینے سے باہر جانا ہوتا تو فوراً واپس آتے۔ مجھے تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرما اور مکے سے زیادہ عطا فرما۔ تو اب آپ دیکھیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان کا ہر زندگی کا گوشہ ہمارے لیے ایک مکمل عشق رسول کا سبجیکٹ ہے۔ لیکن ایک جو حدیث پاک کے حوالے سے آپ کا عشق رسول تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا تمام تقاضوں کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو، میرے کلام کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اس پر زبردست طریقے سے عمل تھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہو تو جو ان سے محبت کرتا ہو وہ اس کو سننے کے بعد کیوں نہ فدا ہو جائے۔ حضور کے قرب میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب بھی حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھانے تشریف لاتے
حاضر ہوتے تو ایک مسند ہوتی، اس پر آپ بڑے اہتمام کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر دو زانوں ہو کر ادب کے ساتھ جو ہے مسند پر بیٹھتے اور درس حدیث شروع کرتے. نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی درس حدیث سنا کرتے. آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ ہر حدیث پاک جب بھی آپ درس حدیث دیتے غسل فرماتے اور بڑی جب تک آپ درس حدیث دیتے رہتے خوشبو جو ہے نا سلگتی رہتی عود و لوبان کی. اچھا یہاں بیچ میں اگر تھوڑی قطع کلامی کروں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بات ذہن میں آ گئی کہ اگر کوئی ان کے دروازے پر آتا نا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی بات پوچھنے تو آپ خادم کو بھیجتے، پوچھتے اس سے پوچھ کے آؤ کیا پوچھنا ہے، حدیث پوچھنی ہے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے. اگر وہ بتاتے کہ فقہی مسئلہ ہے تو یوں ہی آگے بتا دیتے، اور اگر کہتا حدیث رسول سننی ہے تو پھر امام مالک کھڑے ہو جاتے. اور ایک خاص ان کا تیاری ہوتی، انداز ہوتا، اور اس کے بعد وہ حدیث رسول سنایا کرتے. دیکھیں محبت، یہ بھی حدیث سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور کے کلام سے بھی محبت کرے گا اور حضور کی دعا کا مستحق بھی ہوگا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. تو ایک مرتبہ حسب معمول آپ درس حدیث دے رہے تھے اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پہلو نہیں بدلتے، جس انداز میں ابتدا کرتے اسی انداز میں اختتام کرتے، ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے، ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے اور آپ حدیث پاک کا درس دیتے رہتے، حدیث پاک پڑھاتے رہتے. طلبہ دور دور سے آتے، علم حدیث حاصل کرتے. تو ایک مرتبہ درس حدیث دیتے ہوئے ایک بچھو نے ڈنگ مارا. اللہ، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا. اس نے دوبارہ ڈنگ مارا، لیکن آپ نے ادب کی وجہ سے درس حدیث پاک کے ادب کی وجہ سے اپنا پہلو تبدیل نہیں کیا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ 16 ڈنگ بچھو نے مارے. آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ بے ہوشی طاری ہو گئی، لیکن آپ نے پہلو نہیں بدلا. چینل کے ناظرین سننا یہ آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے بچھو زہریلا جانور، تو چیٹی کاٹ لے یا چھپکلی ہمیں صرف نظر آ جائے ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن ان کا عشق کمال کا تھا. اللہ اللہ کہ انہوں نے 16 ڈنگ برداشت کر لیے، لیکن ادب حدیث اتنا تھا، حضور کے فرامین کا ادب اتنا تھا کہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کی. اسی حالت میں آپ بے ہوش ہو گئے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابہ کرام کی وہ ادا یاد آ رہی ہے کہ جب حضور کی مجلس میں وہ موجود ہوا کرتے تھے تو روایتوں میں ملتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کیونکہ پرندے ایک دم ساکن جگہ پر بیٹھیں گے، ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ادب سے حضور کی ذات کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ چل رہا ہے. اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی سی میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا. امام اعظم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، امام مالک کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. انہوں نے اپنی زندگیوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے وقف کر دیا. ہم بات سنتے سبحان اللہ کہتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ، یہ بھی ایک بات ہے نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی بات تو کر رہے ہیں، ہم دین کی بات تو کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم تو یوں کہ دین کی بنیادی باتیں نہیں جانتے. اگر ہم غسل وضو کے فرائض نہ جانیں، ہم نماز کے فرائض شرائط نہ جانیں، ہم تلاوت درست کرنا نہ جانیں، تو کیا ہمارا عشق رسول ہم سے کیا تقاضا ہے؟ اندر سے جو ہم محبت کی تو بات کر رہے، دعویٰ تو کر رہے، عشق رسول کیا تقاضا نہیں کرے گا؟ یہ مسلمان ہے، مومن، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بات کر رہا ہے، لیکن تجھے تو اس طرح نماز پڑھنا بھی نہیں آتی جیسے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بتایا. یہ نماز فرائض شرائط جتنی ہم بات کر رہے ہیں، حقیقت اس کی لیجئے تو یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے. تو ہم ان کی بات تو کریں، لیکن انہوں نے جو ہمیں بات کہی ہے اس پہ عمل نہ کرے، یہ مناسب انداز ہمارا نہیں ہے. کیا فرمائیں گے حسنین بھائی اس حوالے سے؟ ہماری زندگیاں کیسی ہونی چاہیے جب عشق رسول کی اگر ہم نے بات کی ہے تو؟ وقار بھائی، ابھی تذکرہ ائمہ مجتہدین کے عشق کا چل رہا ہے اور سنتے ہوئے ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ کیا کرتے. امام مالک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک مثال ہے. جب سن کر اتنا مزہ آ رہا ہے تو ان عشق کے تقاضوں کو اگر بندہ اپنائے، ان عشق کے تقاضوں پر عمل کرے، تو پھر اس بندے کو کیسا مزہ آئے گا کہ جسے عشق کا سن کر اتنا لطف مل رہا ہے. تو اگر وہ اس عشق کے تقاضوں کو اپنے اوپر لے آئے اور عمل کرے تو پھر اس کی زندگی کیسی بن جائے. آپ یہ دیکھیے وقار بھائی، جس شخص نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت کے ساتھ عشق کیا، تاریخ کے اوراق میں ان کا نام ملتا ہے. تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے کہ وہ شخص نبی
پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا کرتا تھا، آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! اگر ان تذکرہ کرنے میں اور سننے میں ہمیں لطف ہے تو پھر ان تذکروں کو اگر اپنے اوپر لازم کر لیں تو عشق کا حقیقی تقاضا بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صادق اکبر، صدیق اکبر، سبحان اللہ، سب سے بڑے عاشق اکبر، لیکن ان کی بھی اگر سیرت کو دیکھیں تو سیرت میں یہ ملتا ہے کبھی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے مخالف نہ ہوئے، سبحان اللہ، کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالف نہ ہو، ہر محاذ پر، ہر میدان میں، ہر لمحے، ہر موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ اچھا حسنین بھائی، یہاں میں ایک بات، چونکہ عشق کی ظاہر ہم نے بات کر رہے ہیں یہاں بالخصوص، تو جس سے محبت ہو اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے، ہر چیز سے محبت ہوا کرتی ہے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ظاہر ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت، تو آپ کے اہل بیت سے بھی یقیناً محبت، جو آپ کے گھر والے ہیں اہل بیت اطہار ہیں ان سے بھی یقیناً بے تحاشا آپ کو محبت ہے، تو اس حوالے سے اگر کچھ بات کریں گے امام اعظم کا اہل بیت سے کیسا تعلق تھا اور ان کی محبت کا کیا؟ دیکھیں وقار بھائی، جس شخص کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو اسے محبت اہل بیت، محبت آل رسول، محبت اولیاء، محبت نیک بندے یہ خود بخود اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ وہ پاکیزہ مذہب اور عقیدہ ہے کہ اس مذہب میں، اس عقیدے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی آل سے محبت، آپ کی عطرت سے محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں سے محبت، اولیاء سے محبت خود بخود موجود، اور یہ اہل سنت کا ایک پورا امتیاز رہا ہے کہ ہم الحمدللہ صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی سبق ہمیں ہمارے اسلاف ائمہ مجتہدین نے دیا ہے۔ دیکھیے امام اعظم کس انداز سے محبت کرتے تھے، اور جب بات آئی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو آپ کا عشق تو کمال کا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آل رسول جن کا ایک نام ہے ان کا زمانہ بھی پایا، ان کی صحبت بھی پائی، ان سے ملاقات بھی کی، چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا زمانہ بھی پایا، ان سے ملاقات بھی کی۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ذی مرتبہ شخصیت ہیں کہ جب آپ مدینے میں تھے اور حضرت امام اعظم حج کے لیے آئے تھے تو مدینے میں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کچھ مسائل پہ گفتگو ہوئی، وہاں انداز دیکھیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ امام اعظم فرماتے ہیں علی جا آپ شہزادوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح بیٹھ جائیے، سبحان اللہ، یہ کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے ہیں اور میں غلاموں کی طرح آپ اللہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ایسی محبت۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے، امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ ہمارے امام ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو ان سے انداز محبت کو آپ ملاحظہ فرمائیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں غلاموں کی طرح عرض کروں گا۔ پھر کچھ مسائل پر گفتگو ہوئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مسائل پر گفتگو ختم ہو چکی تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم کی پیشانی کو چوم کر دعا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت بڑا دلچسپ مکالمہ ہے۔ بالکل یہ ہوا کہ امام اعظم کے بارے میں جو آپ سے حسد کرنے والے تھے، آپ سے جو ہے بدظن تھے، دور تھے، اللہ والوں کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے امام اعظم کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ تو قیاس سے کام لیتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، قرآن و حدیث پر نہیں چلتے۔ صحیح۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب یہ آئے، امام باقر نے کہا کہ تم ہی وہی ابو حنیفہ ہو جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ تم قیاس سے یعنی اپنی عقل سے کام لیتے ہو، عقل کے بس گھوڑے معاذ اللہ دوڑاتے ہو، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا دور کر دیتے ہو، اپنی عقل چلاتے ہو۔ تو آپ نے بہت سارے سوالات کیے، ان کے سامنے پیش کیے اور عرض کی کہ حضور یہ بتائیں کہ مرد زیادہ طاقتور ہے کہ عورت؟ تو کہا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے۔ تو کہا کہ کمزور کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، اس کی زیادہ امداد ہونی چاہیے کہ طاقتور کی؟ کہا کہ کمزور کی۔ تو کہا کہ اگر میں عقل اپنی چلاتا تو پھر وراثت میں عورت کو دوگنا حصہ عطا کرتا، اپنی عقل کے گھوڑے چلاتا تو یہ کہتا کہ وراثت میں عورت کو ڈبل ملنا چاہیے، عورت کو زیادہ ملے، عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کے 2 حصے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کھڑے ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ پھر ان کے شہزادے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس تو باقاعدہ اکتساب فیض کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے 2 سال کا عرصہ گزارا، اور ایسا گزارا اور اتنی عقیدت سے گزارا کہ آپ یہ
کو یہ کہنا پڑا کہ لولا العامان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا، یعنی ابو حنیفہ جو ہے نا آج امام اعظم نہ ہوتا تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. ایسا علم حاصل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ امام جعفر صادق کا فیضان ہے. اللہ اکبر. آئیے کچھ کالز موجود ہیں، کالز کی طرف چلتے ہیں. جی میں عظیم اتاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. جی میں سلسلہ یہ دیکھ رہا ہوں عشق رسول کے رنگ، اور موضوع بھی آج ائمہ مجتہدین کا عشق رسول ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا چاروں امام جو ہیں، جو چاروں مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کے علاوہ بھی امام ہیں جو امام مجتہدین میں شامل ہیں؟ جزاک اللہ خیر. صحیح. جی حسنین بھائی اس سوال سے کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، ان کے علاوہ بھی امام ہیں. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد مشہور ہوئے نا، ورنہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اماموں کے امام ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم اماموں کے امام ہیں. یہ تو تابعین کے دور سے ان کا ایسا مقام آیا، لیکن پھر بھی تابعین کے دور میں بھی، تابعین کے دور کے بعد بھی دیگر اماموں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے امام ظفر ہیں، آپ جو ہے وہ ائمہ میں، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اساتذہ ہیں. اور امام بخاری کے بارے میں آتا ہے یہ خود مجتہد مطلق ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، ایک قول یہ کہ مجتہد مطلق ہیں. قوس پاک کے بارے میں آتا ہے یہ مجتہد مطلق ہیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 4 ائمہ مشہور ہو گئے اور لوگ ان کے مقلد ہیں اور ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد مطلق ہونے کے باوجود نسبت حاصل کرنے کے لیے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں. امام بخاری امام شافعی کے قول کے مطابق مقلد ہیں. تو یہ اتنے مشہور ہوئے کہ لوگ اب ان سے فیضان حاصل کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، جس وقت یہ ائمہ مجتہدین ظاہر ہے جو ان سے اوپر ہیں، جیسے صحابہ کرام کی بات ہوئی تو پھر ان کی تو شان ہی الگ ہے. جو اس وقت ائمہ مشہور ہیں اور جن کی فقہ ہمیں ملتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ یہ 4 ائمہ ہیں. اس کے علاوہ بھی جیسے سفیان ثوری کا ذکر ہوا، اور بھی تھے جو اس وقت ظاہر ہے ان کی فقہ اور ان کے مسائل بھی نہیں ملا کرتے. تو اس وقت جس نے پیروی کرنی ہے وہ یہ 4 ائمہ موجود ہیں اور ان کی ہی پیروی. اور یہ چاروں برحق ہیں، چاروں برحق ہیں، چاروں کی آپس میں محبت ہے اور کوئی اس طرح کا نفرت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جی نیکسٹ. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. اکار بھائی یہ ارشاد فرمائے ائمہ مجتہدین یہ کون تھے اور ان کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق رسول کیسا ہوا کرتا ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول فرما دے اور اس موضوع کے متعلق ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دے. سبحان اللہ. جی یہ ائمہ مجتہدین، مجتہد کی جمع ہوگی مجتہدین، ان کا عشق رسول، تو اسی پر تو گفتگو چل رہی ہے، اسی پہ ہماری بات چل رہی ہے. کال لے لیں پھر یہی سوال آپ دونوں حضرات کے سامنے ہے. سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ جاری بساری ہے. حسنین بھائی سے عرض ہے کہ آپ کی گود میں تکیہ مبارک رکھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین پر بھی قربان کہ تکیے کو بھی توجہ عطا فرمائی انہوں نے. پھر وہ تکیہ مبارک، خیر ماشاءاللہ عالم دین ہے، سید صاحب سے نسبت بھی ہے اس کو. تو حضرت اب آپ کو بتانا پڑے گا جی یہ تکیہ مبارک کیوں آپ کی گود میں آیا ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اچھا ایسے ہی رکھا ہوا ہے. پہلے یہ نیت تھی کہ میرے پاس ایک کتاب ہے کہ اگر اس سے دیکھ کر کچھ بیان کرنا ہوا تو سبحان اللہ، اس لیے، لیکن اب وہ رکھ دی، کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی ویسے ایک خاص وجہ تو ہے کہ یہ ایک ادب کا تقاضا. مجھے یاد پڑا غالباً امیر اہل سنت نے بھی اس کو بیان کیا کہ تکیہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو فرماتے کوئی کتاب وغیرہ اگر میں نے پڑھنی ہو تو اس کو یہاں میں رکھوں تو یہ اتنا مزہ نہیں آتا نا، تو تکیہ رکھ لیا تھا کہ اس نیت وہی تھی، لیکن سلسلے کے شروع میں ہی میں نے کتاب رکھ دی تھی. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک ادب کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ائمہ مجتہدین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو یوں کہوں گا اور اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ عشق دے ہی رہی نمبر لے گئے عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں بے حساب مغفرت کی دعا فرما دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بے حساب مغفرت عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. جی کیا فرمائیں گے؟ ہم لائے تھے کہ عشق رسول کا جو ان کا انداز تھا اس سے ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ وقار بھائی یہ دیکھیں، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا
تو خطبے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ صحیح۔ 1,14,000 کہاں گئے؟ تو وہ دنیا کے کونوں کونوں میں تبلیغ دین کے لیے تبلیغ دین کو عام کرنے کے لیے پھیل گئے، دین عام کرنے کے لیے پھیل گئے۔ لہٰذا اس کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے دین کو عام کیا جائے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے اسے نمازوں کی دعوت دی جائے، جو گناہوں میں مبتلا ہے اسے گناہ چھوڑنے کی دعوت دی جائے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا جائے، جو اللہ کریم کے احکامات کو ماننے سے کتراتا ہے یعنی ان پہ عمل نہیں کرتا ہے اس کو عمل کی ترغیب دی جائے۔ اور یہاں بہترین ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے دعوت اسلامی کے ماحول سے اس کو اگر میں یوں کہوں کہ عشق رسول کا گویا ایک تقاضا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میں محبت کرتا ہوں ہر بندہ ان کی اداؤں میں ڈھلا نظر آئے۔ عشق رسول کا ایک تقاضا ہوا نا بھائی، میں محبت کرتا ہوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، وہ کیسے امامہ باندھا کرتے تھے، ان کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک ہوا کرتی تھی، ان کی ادائیں تھیں، مجھے پسند ہے نا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو چلیں آئیں دنیا بھر میں ان کے طریقے کو میں عام کروں گا، میں ان کی سنتوں میں ہر بندہ مجھے ڈھلا نظر آئے، میرا گھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے، یہ عشق رسول کے تقاضے ہیں۔ میرے وقار بھائی اس میں یہ بھی ہے نا کہ بندہ دیکھے کہ میں دین اسلام پر ایمان لایا، دین اسلام کی اصل بنیاد ہے کیا؟ یہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائیں نماز کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، دیگر احکامات کی صورت میں، اس پر عمل کرنا، دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ ہر شخص یہ غور کرے کہ میں مسلمان ہوں تو ایز اے مسلم میری زندگی میں دین کتنا ہے، میری زندگی میں عمل کتنا ہے، میرے گھر میں اسلام کتنا ہے، میرے قرب و میں مسلمان ہوں، کتنا خوبصورت مطلب ایک جملہ ہے، میں مسلمان ہوں تو میری زندگی میں اسلام کتنا ہے، جی میں کتنا اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، ہمارے اندر خوف خدا کتنا ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے، ہماری زبان سے اول فول نکلے لیکن قرآن کی تلاوت نہ نکلے، یعنی یہ تو بندہ غور کرے نا کہ حدیثوں کے اتنے فضائل ہیں، حضور کی دعا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں یاد کرتا ہے پڑھتا ہے اگر وہ مرے گا جس کو 40 حدیثیں یاد ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جس نے 40 حدیثیں یاد کر لیں اس کے لیے بشارتیں ہیں، مغفرت کی بشارتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں قرآن پاک، بندہ خود غور کرے کہ میں بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، یار مختلف ایج گروپس کے افراد اس وقت موجود ہوں گے، اس حد تک پہنچ گیا ہوں، بڑی عمر کا ہو چکا ہوں لیکن میری زبان سے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، یعنی ایک جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ بندہ غور کرے کہ میں اپنے رب کا کلام بھی نہیں پڑھ سکتا اور نہ پھر سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یار کیا دنیا سے بغیر قرآن پاک پڑھے چلے جائیں گے؟ قبر میں کیا کام آئے گا؟ یعنی جس نے قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا، کوشش بھی نہیں کی، وہ ایسی دنیا سے چلے گیا، اس کی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی قرات درست نہیں ہے۔ نماز کی کتنی برکتیں ہیں کہ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اندھیری قبر کا چراغ ہے، ایمان کی حفاظت کا سبب ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، برکت ہی برکت ہے، لیکن اس کے لیے نا جو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے، یہ میں موٹی سی مثال دے رہا ہوں، ہم ڈیپ میں جائیں گے تو اسلام کے اور بھی احکامات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ہم یہ غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں، میری زندگی میں اسلام کتنا ہے، نمازیں کتنی ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، گناہوں سے دوری کتنی ہے، گناہوں سے نفرت کتنی ہے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کتنا ہے۔ یہ بندہ جب تنہائی میں سوچے گا نا اس کا ضمیر جاگے گا، ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اور زنگ میں یہی بات رکھنا چاہ رہا تھا اور بڑی اہم ہے، اور یہی گفتگو فرما رہے ہیں کہ اب ہم کیسے کریں، بدلے کیسے اپنے آپ کو، اس طرف کیسے لے کر آئیں، تو یہی فرما رہے ہیں کہ توجہ دیں، سوچیں، اور یہ توجہ جب ملے گی جب آپ بری صحبت کو چھوڑیں گے۔ اب آپ بولیں میں کیچڑ میں رہوں اور میرے کپڑے خراب نہ ہوں، آپ اچھی صحبت کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ پر رنگ چڑھنا شروع ہوگا۔ دیکھیں جو مریض ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے، اس کو اگر وہ دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے یا اچھی غذا بھی کھا رہا ہوتا ہے اس کو اچھی نہیں لگتی۔ ہم جب گناہوں کے مریض ہو گئے، ہم نیکی کی طرف آنے کی کوشش کریں، شیطان بڑا روکے گا، عجیب سا فیل ہوگا، مزہ بھی نہیں آئے گا، مسجد میں دل نہیں لگے گا، لیکن آپ جب اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو رنگ چڑھتا رہے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کا دل مسجد میں لگے گا، نمازوں میں لگے گا، آپ کا دل چاہے گا میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم دوائیوں میں اور ادھر ادھر چین اور سکون ڈھونڈتے ہیں، اصل سکون، اصل چین، اصل راحت، اصل برکت، رحمت تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول کا رنگ چڑھانا ہے تو عاشقان رسول کے سنگ آنا
آنا ہے. اللہ کیا بات ہے حسین بھائی, کیا فرمائیں؟ یہاں ایک بات کی طرف توجہ, چونکہ جیسے ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ابھی بتایا کہ یہ واقعی بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, علم دین کی معلومات صحیح طریقے سے نہیں ہے. دعوت اسلامی اس محاذ پر بھی کم نہیں ہے. آپ کو دعوت اسلامی نے ایسے ایسے مواقع میسر کیا, مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ کر پڑھ سکتے ہیں, اور آج کل تو تقریباً جو ہے ہر ایک کے پاس وقت ہے, تو آپ اپنے گھر بیٹھ کر بھی آن لائن جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے سکتے ہیں. آپ چاہے وہ فرض علوم کورس کرنا چاہیں, چاہے طہارت کورس کرنا چاہیں, چاہے سنتیں آداب سیکھنا چاہیں, چاہے آپ میت کو غسل دینے کے طریقے سیکھنا چاہیں. یعنی یوں کہہ لیں یہ وہ دین ہے جس دین کے مسائل کو بتانے سمجھانے کے لیے ان ائمہ مجتہدین نے اپنی زندگیاں وقف کر دی, اور وہ ہمیں گھر بیٹھے مل سکتا ہے. لہٰذا آپ, اور یہ تو وہ موٹی موٹی بنیادی سی باتیں ہیں, جیسے حضرت بات کر رہے تھے تو میں یہی ذکر ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ تو بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں. یہ ائمہ مجتہدین جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے تو اپنی زندگیاں وہ باریکیاں حل کرنے کے لیے جو ہمیں کبھی مسئلہ کی ضرورت پڑتی ہے نا, وہ غالباً امام محمد کا واقعہ ہے کہ وہ رات بھر جاگ رہے تھے نا, رات بھر جاگتے تھے, تو انہوں نے بولا حضور آرام کر لیجئے, سو جائیے. کہ لوگ تو اس بھروسے پر سو رہے ہیں کہ امام محمد جاگ رہے ہیں, اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا میں ان سے پوچھ لوں گا. اگر میں بھی سو گیا تو پھر کس کے لوگ بھروسے پر سوئیں گے؟ تو انہوں نے تو راتوں کو جاگے اس لیے تاکہ ہم تک دین درست پہنچ جائیں, اور ہم یہ ہیں کہ ہم اس دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھا